ڈی جی انٹیلیجنس کے ساتھ بریگیڈیئر نواز اور بریگیڈیئر عالم کی میٹنگ خاصی دیر تک جاری رہی۔ اس علاقے کی جو پوزیشن انہیں بتائی گئی تھی اس نے خصوصاً ڈی جی صاحب کو زیادہ متاثر کیا تھا۔ اوکے جینٹل مین، جی ایچ کیو جانے کی تیاری کریں، میں کمانڈر ان چیف صاحب کو مطلع کر دوں، انہوں نے بڑے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور دونوں بریگیڈیئر صاحبان اپنے کاغذات سمیٹتے باہر آ گئے۔ جنرل صاحب شب زندہ دار تھے، تہجد کی نماز ان کا معمول تھا اور وہ صبح بہت جلدی اٹھنے کے عادی تھے کیونکہ وہ تہجد کا سلسلہ نماز فجر تک جاری رکھتے تھے۔ اس وقت جنرل صاحب اپنے اللہ کے حضور سربسجود تھے جب ان کے بیڈ روم میں موجود ہاٹ لائن کا بزر بجنے لگا۔ نوافل مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ڈی جی صاحب ان سے مخاطب تھے، جنہوں نے رات کے اس پہر انہیں ڈسٹرب کرنے پر معذرت کی کیونکہ ڈی جی صاحب کو علم تھا کہ کمانڈر ان چیف اس وقت نماز تہجد میں مصروف ہوں گے، جس کے بعد فوری اہم میٹنگ کی درخواست کر دی۔ آ جائیے، میں منتظر ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا اور نوافل میں مشغول ہو گئے۔ دعا کرنے کے بعد جنرل صاحب نے انٹرکام پر اپنے ہیڈ کوارٹر کو کچھ ہدایات دیں اور اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ سامنے برآمدے کے ساتھ گاڑی انہیں لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ جنرل صاحب اگلے 15 منٹ بعد جی ایچ کیو میں موجود تھے۔ ان کی آمد کے بمشکل 4-5 منٹ بعد ہی ڈی جی انٹیلیجنس بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ رات کے آخری پہر میں کمانڈر ان چیف اور ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس کی آمد نے یہاں ہائی الرٹ کر دیا تھا۔ جس ساؤنڈ پروف کمرے میں یہ اہم میٹنگ جاری تھی وہاں انسانی وہم و گمان میں آنے والا ہر ممکن سیکیورٹی بندوبست موجود تھا۔ کمانڈر ان چیف کے ساتھ نارتھ ایریا کے کمانڈنٹ بھی موجود تھے جنہیں ڈی جی انٹیلیجنس کی درخواست پر بلایا گیا تھا۔ ایک لمحہ توقف کیے بغیر ڈی جی صاحب نے بریگیڈیئر منظور کو ایجنٹ پرمود کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا، جنہوں نے مکمل جزیات کے ساتھ رپورٹ پیش کر دی۔ کمانڈر ان چیف اور کمانڈنٹ نارتھ ایریا بڑی توجہ اور انہماک سے ان کی باتیں سنتے رہے، جس کے بعد بریگیڈیئر عالم نے انہیں ماضی کے حوالے سے مختصر بریفنگ دی۔ آل رائٹ۔ ان کی بریفنگ کے خاتمے پر جنرل صاحب نے اطمینان سے کہا، آئیے نماز ادا کر لیں۔ اذان کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ تمام افسران نے اسی ہال کمرے کے کونے میں جنرل صاحب کی امامت میں نماز ادا کی۔ جنرل صاحب نے بڑے درد دل سے ملک کی سلامتی کی دعا مانگی تھی۔ ان کے سامنے چائے پہنچ چکی تھی اور اب کمانڈنٹ ناردرن ایریا بریفنگ دے رہے تھے۔ انہوں نے بریگیڈیئر عالم کے خدشات اور ماضی کے واقعات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کی دانست میں ایجنٹ پرمود کی یہ رپورٹ صحیح ہے، کیونکہ دشمن سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ ناشتہ سب نے اکٹھے ہی کیا، جس کے بعد انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل اپنی ٹیم کے ساتھ واپس چلے گئے، جبکہ کمانڈر ان چیف نے فوراً ہی اہم اجلاس طلب کر لیا تھا۔ رات دیر گئے شروع ہونے والا یہ اجلاس دوپہر کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ جنرل صاحب نے موقع پر ہی ہدایات جاری فرما دی تھیں۔ انہوں نے صورتحال سے مکمل باخبر رکھنے کی ہدایت کے ساتھ اپنے معاونین کو ان کے مشن کی طرف روانہ کر دیا۔ کیپٹن عارف نے سکردو سے ہیلی کاپٹر اڑایا تو سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ایلویڈ 3 نامی اس ہیلی کاپٹر کو وہ اصولی طور پر 16,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر نہیں اڑا سکتا تھا، لیکن آج اسے ایک ناقابل یقین مہم سر کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس نے اپنے سامنے موجود مختلف ڈائلوں کو قطعاً نظر انداز کر کے اس مشن کو انجام دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ایویشن ہی کے ایک جہاز کے ذریعے یہاں پہنچا تھا، جہاں سے اب ہیلی کاپٹر پر اپنے مشن کی طرف گامزن تھا۔ راولپنڈی میں اسے ایک ہنگامی مہم انجام دینے کے لیے سٹینڈ ٹو کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک تفصیلات نہیں بتائی گئی تھیں۔ سکردو میں بریگیڈیئر صاحب اس کے منتظر تھے۔ بریگیڈیئر نے بڑی خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا، لیکن کیپٹن عارف کی گہری بادامی آنکھوں نے بریگیڈیئر صاحب کے دور اندر تک جھانک کر ان کے چہرے پر نامحسوس اضطراب کو محسوس کر لیا تھا۔ اسے بریگیڈیئر صاحب کی طرف ایک نظر دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں معاملات کچھ زیادہ ہی سیریس ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب اس کا حال احوال دریافت کرتے اسے بریفنگ روم تک لے آئے تھے، جہاں ایک دیوار پر بڑے بڑے نقشے لٹکے ہوئے تھے۔ جینٹل مین، معاملہ کافی سیریس ہے، اس لیے ہم کھڑے کھڑے ہی چائے پئیں گے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے کیپٹن آفیسر کی طرف دیکھا، جو فوراً ہی کسی کو چائے لانے کے لیے کہتے ہوئے دوسری طرف مڑ گیا۔ بریفنگ روم میں بریگیڈیئر صاحب اور کیپٹن عارف اکیلے تھے۔ کیپٹن عارف، تم ایویشن کا فخر ہو،
تمہارے ماضی کی شاندار مہمات کو دیکھتے ہوئے اس خطرناک لیکن ملکی سالمیت کے لیے اس اہم ترین مہم کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق دشمن نے کل پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاچن میں اپنی فوجیں اتار دی ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات سے جو اندازہ لگایا گیا ہے اس کے مطابق ابھی تک انڈین کوہ سلتورو کے دونوں دروں بلافونلا اور سیالہ پر اپنی فوجیں اتار چکے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بریفنگ روم میں ایک لمبی میز پر پہلے سے بچھائے ہوئے نقشے پر مختلف جگہ انگلی رکھ کر ان مقامات کی نشاندہی کی جہاں ان کے اندازے کے مطابق بھارتی فوجیں اتر سکتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی کیپٹن عارف کو بایونک مین کہا کرتے تھے۔ اس نے بلا کا ذہن پایا تھا۔ مشکل ترین پہاڑی راستے اسے چند منٹوں میں ازبر ہو جایا کرتے تھے۔ کیپٹن عارف بڑے غور سے اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں ان راستوں اور پہاڑیوں کو محفوظ کر رہا تھا جن پر بریگیڈیئر صاحب نے انگلی رکھ کر نشاندہی کرنے کی کوشش کی تھی، اور بڑے سینئر پائلٹ جو ان خطرناک پہاڑی راستوں میں نقشے کی مدد سے سفر کیا کرتے تھے حیران رہ جاتے جب وہ اپنی سیٹ سنبھالنے کے بعد نقشہ ایک طرف رکھ دیا کرتا تھا۔ مائی سن، تمہیں آج اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تمہیں اس علاقے پر پرواز کر کے دشمن کی پوزیشنوں کی رپورٹ کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بخیر و عافیت واپس بھی آنا ہے، کیونکہ ابھی تمہارے کرنے والے بہت سے کام باقی ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ سر۔ کیپٹن عارف کے لہجے میں اعتماد نے بریگیڈیئر صاحب کو حیران کر دیا۔ آج تک شاید کسی پائلٹ کو انہوں نے ان دروں پر ہیلی کاپٹر اڑانے کا حکم نہیں دیا تھا، شاید اس کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ ایک عرصے سے ناردرن کمانڈ سے منسلک ہونے اور اپنی سروس کا بہت زیادہ عرصہ ناردرن لائٹ انفینٹری میں گزارنے کی وجہ سے بریگیڈیئر صاحب کو یہاں کے خطرناک راستوں اور تباہ کن موسم کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ جانتے تھے ان راستوں پر پرواز کرنا موت سے خام خواہ جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے، لیکن کیا مجال جو کیپٹن عارف کے لہجے میں انہیں ذرا سا خوف دکھائی پڑا ہو۔ وہ ایسے پر اعتماد ہو کر بات کر رہا تھا جیسے سیاچن کی بجائے کسی نمائشی میدان پر پرواز کرنے جا رہا ہو۔ آل رائٹ، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بریگیڈیئر صاحب نے، جو اب اس کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں چائے کے مگ پکڑے ایک کونے میں دھری آرام دہ کرسی پر بیٹھ چکے تھے، مضطرب ہو کر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ اس دوران وہ اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں کیپٹن عارف کو اس علاقے کے موسم اور مزاج سے آگاہ کرتے رہے تھے۔ سر، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بشرطِ زندگی آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ پاکستان آرمی نے مجھے اس مہم کے لیے منتخب کیا۔ آپ کا شکریہ، میں اسے اپنا فخر سمجھوں گا۔ اس نے چائے کا خالی مگ سامنے دھری میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کم آن، بریگیڈیئر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کے تعاقب میں باہر آ گئے۔ بریگیڈیئر صاحب کی جیپ میں بیٹھ کر وہ تھوڑی دیر بعد یہاں موجود پائلٹ کا خصوصی گرم لباس پہننے کے بعد اب ہیلی پیڈ کی طرف جا رہا تھا، جہاں ایک ایلویٹ 3 ہیلی کاپٹر اس کا منتظر تھا۔ ہیلی کاپٹر کی چیکنگ اور ری چیکنگ کے مراحل یہاں پہلے سے موجود ایویشن کے ماہرین کر چکے تھے۔ اب وہ پرواز کے لیے تیار تھا۔ اس ہیلی کاپٹر میں خصوصی طور سے تصاویر اتارنے والے کیمرے نصب کیے گئے تھے تاکہ دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھا جائے۔ کیپٹن عارف سے کہا گیا تھا کہ وہ دشمن کی مختلف پوزیشنوں کی تصاویر اتارنے کی کوشش کرے۔ بریگیڈیئر صاحب، جو خود اپنی جیپ چلا کر یہاں پہنچے تھے، سارے راستے کیپٹن عارف پر قرآنی آیات پڑھ کر پھونکتے آئے تھے۔ دونوں جیپ ایک طرف کھڑی کر کے نیچے اتر آئے۔ کیپٹن عارف سے بغل گیر ہوتے ہوئے انہوں نے گرم جوشی سے اسے الوداع کہا اور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ یہاں موجود باقی ماہرین، جنہوں نے ایک میجر صاحب کی نگرانی میں 2-3 مرتبہ ہیلی کاپٹر کے انجنوں کی کارکردگی چیک کی تھی، ایک طرف قطار بنا کر مؤدب کسی اگلے حکم کے منتظر کھڑے تھے۔ کیپٹن عارف نے ان سب سے باری باری ہاتھ ملا کر ان کی نیک تمنائیں اور دلی دعائیں وصول کیں، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ پائلٹ سیٹ سنبھال کر انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ اپنی تربیت کے مطابق اس نے بھی تمام پرزوں کی کارکردگی چیک کی۔ اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ کی انگلیاں بند کر کے انگوٹھے کے مخصوص اشارے سے اس نے اپنے ہونٹوں پر دعائیں اور آنکھوں میں امیدوں کی جوت جگائے وہاں موجود افسران اور جوانوں کو الوداع کہا اور ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھا دیا۔ جیسے جیسے ہیلی کاپٹر بلند ہو رہا تھا، بریگیڈیئر صاحب اور دوسرے جوانوں کی دلی دعائیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اگلے چند لمحوں بعد کیپٹن عارف ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بریگیڈیئر صاحب فوراً پلٹے اور اب وہ خود وائرلیس روم میں موجود تھے۔
جہاں سے کیپٹن عارف کا رابطہ براہ راست ان سے قائم تھا۔ اس کا ہیلی کاپٹر 16,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا تھا اور اس وقت بلندی دکھانے والی سوئی اپنے آخری پوائنٹ کو چھو رہی تھی۔ اتنے گرم لباس پہننے کے باوجود کیپٹن عارف کو اپنا جسم منجمد ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ احساس دراصل اس منظر کا مرہون منت تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے حد نگاہ تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ پہاڑوں کی برفیلی اور نوکدار چوٹیوں کے درمیان وہ ہیلی کاپٹر اڑا رہا تھا اور اسے چاروں طرف سوائے برف کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے ذہن پر نقش راستے پر وہ محو پرواز تھا، گو کہ اسے ان سب چوٹیوں کے نام یاد نہیں تھے، لیکن اس بات کا علم ضرور تھا کہ وہ ابھی تک پاکستانی علاقے ہی میں پرواز کر رہا ہے۔ 15 منٹ اسے ہونے کو آئے تھے اور ہر 5 منٹ کے بعد وہ کمانڈ آفس میں بریگیڈیئر صاحب کو رپورٹ کر رہا تھا۔ اس وقت بھی اس نے سیٹ آف ہی کیا تھا جب اچانک اسے اپنے بالکل سامنے ایک سرخ لکیر کی چمک دکھائی دی اور اس کے ساتھ ہی دھماکے کی زوردار آواز۔ فائرنگ ہو رہی ہے، اس نے فوراً ہی جان لیا، اور اگلے ایک لمحے کی غفلت، شاید اس کا ہیلی کاپٹر کیپٹن عارف سمیت آگ کے گولے میں تبدیل ہو جاتا اگر وہ اپنے خصوصی ودیت کردہ چھٹی حص کے سہارے ہیلی کاپٹر کو مکمل دائیں طرف نہ گھما دیتا۔ ابھی اس نے بمشکل اپنا ہیلی کاپٹر سیدھا کیا تھا جب ایک دوسرے کے تعاقب میں کئی درجن گولیاں اور گولے اس کے بائیں سمت چند فٹ کے فاصلے سے گزرے۔ دوسرے ہی لمحے اس کا رابطہ کمانڈ آفس سے قائم تھا۔ سر، مجھ پر فائرنگ ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے سامنے موجود مقیاس المتر پر نظریں جما کر بریگیڈیئر صاحب کو ایریا کی پوزیشن اور اونچائی بتائی۔ اوکے، تم فوراً واپس آؤ۔ بریگیڈیئر صاحب نے اس کی بات سننے کے بعد حکم دیا۔ سر، میں دشمن کی پوزیشن دیکھ لوں، کیپٹن عارف نے کہا۔ نو، واپس آؤ۔ بریگیڈیئر صاحب کا لہجہ قدرے درست تھا۔ وہ جانتے تھے اس نہتے ہیلی کاپٹر سے کیپٹن عارف دشمن کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اور کیپٹن عارف جیسے مشاق پائلٹ کو وہ کسی طرح بھی ضائع نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ موت سے ایسا اندھا کھیل کیپٹن عارف کا دلچسپ مشغلہ ہے۔ عارف نے اپنا سیٹ آف کر دیا تھا اور اب وہ اپنے بائیں جانب چکر کاٹ کر اس پہاڑی کے عقب میں آ گیا تھا جہاں موجود کسی گن پوزیشن سے اس پر فائرنگ ہو رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی نگاہ اپنے بالکل سامنے بائیں جانب ایک پہاڑی چوٹی پر پڑی جس پر بھارتی فوج کے کچھ جوان اپنی پوزیشن قائم کر رہے تھے۔ کچھ بھارتی فوجی پہاڑی کی اس بلند چوٹی سے مضبوط رسے باندھ کر نیچے لٹکا رہے تھے تاکہ ان کی مدد سے سامان حرب اوپر کھینچ سکیں، اور ان کے باقی ساتھی برف کے اس جہنم میں شاید اگلو نما خیمے نصب کر رہے تھے، کیونکہ 12,000 فٹ کی بلندی سے زیادہ پر اینٹ، پتھر اور سیمنٹ وغیرہ سے کسی قسم کا تعمیراتی کام ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے سیاچن کی اس بلند چوٹی پر بھارتی فوجی اپنی رہائش اور گولہ بارود ذخیرہ کرنے کے لیے فائبر گلاس کے یہ خیمے نصب کر رہے تھے جنہیں اگلو کہا جاتا ہے۔ کیپٹن عارف نے یہ اگلو اس لیے نہیں پہچانے تھے کہ اس کا واسطہ ان سے رہتا تھا۔ پاکستانی فوج کے پاس اس نے کبھی ایسے فائبر گلاس کے خیمے نہیں دیکھے تھے۔ اس نے تو حال ہی میں روس کی سائبیریا میں موجود فوجوں کی جنگی مشقوں پر مشتمل ایک فلم دیکھی تھی جس میں شدید ترین برف باری سے بچنے کے لیے روسی فوج نے ایسے ہی فائبر گلاس کے خیمے استعمال کیے تھے۔ کیپٹن عارف کا جی چاہتا تھا کہ اپنے وطن کی مقدس زمین پر قدم رکھنے والے ان بھارتیوں کو اس سرد جہنم کا ایندھن بنا دے، لیکن وہ مجبور تھا۔ اس کے ہیلی کاپٹر میں کوئی گن نصب نہیں تھی، یہ صرف فضائی نگرانی اور بار برداری کے لیے استعمال ہونے والا ایلویٹ 3 ہیلی کاپٹر تھا۔ آج اسے شدت سے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں دشمن کے خطرناک حد تک نزدیک جا کر اپنے ہیلی کاپٹر میں نصب کیمروں کے ذریعے انتہائی خطرناک زاویوں سے دشمن کی پوزیشنوں کی تصویریں اتاریں۔ اس دوران بریگیڈیئر صاحب اسے مسلسل واپسی کی تلقین کرتے رہے۔ شاید وہ یہاں بھی دشمن کی نظروں میں آ گیا تھا کیونکہ اب اچانک ہی اس پر 2 اطراف سے فائرنگ ہونے لگی تھی، لیکن اس نے ایسی پوزیشن لے رکھی تھی کہ اب یہ گولیاں اور گولے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ انتہائی مہارت سے وہ دشمن کے سینے پر مونگ تلتا اپنا ہیلی کاپٹر اڑا کر اب محفوظ علاقے میں پہنچ چکا تھا، اور اگلے 15-20 منٹ کی پرواز کے بعد وہ بیس کیمپ پر لینڈ کر رہا تھا۔ دیکھتے رہیے اسپائی انڈس یوٹیوب چینل۔ مشن سیاچن کی نیکسٹ ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔